ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور شیخی کی باتیں کرتا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ کون ہے جو جب بولتا ہے تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں؟ ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کون دیتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ شکست کا سامنا کس کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے؟ وہ کون سی لڑائی ہے جو ہم ہمیشہ جیت جاتے ہیں لیکن ہمارے رشتے ہار جاتے ہیں؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، آپ کی ایگو۔ آج ہم ایک گھر کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایگو رشتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی جس کے ایگو نے اس کے گھر میں آہستہ آہستہ رشتوں میں دیواریں کھڑی کر دیں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خالد۔ گھر کے باہر اس کی بہت عزت تھی، لوگ اسے بااعتماد اور کامیاب انسان سمجھتے تھے، ایک مضبوط باپ، ایک بااختیار انسان۔ لیکن اس کے گھر کے اندر کے حالات کچھ مختلف تھے۔ خالد کے گھر کا ایک ہی اصول تھا، میری بات آخری بات ہے۔ میری بات آخری بات ہے۔ شروع میں بچوں کو لگا کہ یہ ایک عام سی بات ہے کیونکہ باپ ہی تو گھر کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بچوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے باپ کو صرف احترام ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا چاہے بہت ادب سے کرتا، لیکن اس کی آواز بلند ہو جاتی۔ اگر بیوی کوئی اپنی رائے دیتی تو اسے کہتا، کیا تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو؟ اگر اس کا بیٹا کوئی غلطی کر دیتا تو اسے کہتا، تم نے تو مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ اگر بچے اپنے احساسات کا اظہار کرتے تو وہ یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا، ابا میری بات سنی۔ میں تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں اور تم مجھ سے بحث کرتے ہو۔ میں تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں اور تم مجھ سے بحث کرتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں سب کچھ بدلنے لگا۔ گھر میں ہنسی مذاق کم ہونے لگا، گفتگو مختصر ہو گئی اور بچوں نے ایک ہی اصول سیکھ لیا، چپ رہو تو ابو ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن خاموشی کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے لیکن وہ اپنے باپ سے قربت محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خواب بتانا چھوڑ دیے، ڈسکشنز کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر بات آخر میں باپ کے ایگو پہ ختم ہوتی تھی۔ ایک شام سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو باپ نے محسوس کیا خالد کی بیٹی خاموش تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تم آج کل اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ ایک لمحے کے لیے پورا گھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ پھر اس کی بیٹی نے آہستہ سے کہا، ابو ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں احساسات رکھنے کی اجازت نہیں۔ کئی سالوں میں پہلی بار خالد کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سچ وہ ایک چیز ہے جسے ایگو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ نارسسسٹ ایگو انسان کو ایک فریب دیتا ہے، میں ہمیشہ درست ہوں، مجھے وفاداری چاہیے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن گھر میں بچوں کو صرف ایک کفیل نہیں چاہیے ہوتا، انہیں گھر میں ایک سننے والا انسان چاہیے ہوتا ہے، ایسا ماحول جس میں وہ اپنے آپ کو پروان چڑھا سکیں۔ ایگو کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اکثر جب انسان کو نقصان کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے۔ اگر آپ ایسے والدین کے درمیان پروان چڑھ رہے ہیں جہاں ایگو ہمدردی سے بڑھ کر ہے تو یاد رکھیں ان کا ایگو ان کی کمزوری تھا، یہ کبھی بھی آپ کی غلطی نہیں تھی۔ آپ کی شفا کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی بات کی قدر کرنا سیکھتے ہیں، صحت مند حدود قائم کرتے ہیں، دوسروں سے ویلیڈیشن کی توقع نہیں رکھتے، کیونکہ حقیقی طاقت دوسروں پر غلبہ پانے سے نہیں ملتی۔ حقیقی طاقت ہوتی ہے انکساری، سمجھ اور محبت۔ اور کبھی کبھی ایسے والدین کے لیے سب سے طاقتور الفاظ یہ ہوتے ہیں، بیٹا میں غلط تھا، کوئی بات نہیں ابا۔ مجھے معاف کر دو۔ ہاں ابا، سب ٹھیک ہے۔ میں غلط تھا۔ ایگوئسٹک انسان ہر بحث جیت جاتا ہے لیکن وہ دل ہار جاتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ ایگو رشتوں کو مقابلے میں بدل دیتا ہے۔ ایگوئسٹک انسان چاہتا ہے ہر بحث جیتنا، اپنے آپ کو برتر محسوس کرنا، ہر حال میں صحیح ہوں۔ مائنڈ سائنسز میں اس کو ایگو انوالوڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے، جھگڑا بڑھنے لگتا ہے اور فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نارسسسٹ ایگو والا انسان آپ کی بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتا بلکہ دفاعی حملہ کرنے کے لیے سنتا ہے۔
ایگوئسٹک انسان عام واقعات کو بھی اپنے اوپر حملہ سمجھتا ہے. اگر کوئی خاموش ہے تو سمجھتا ہے کہ اسے رد کر دیا گیا ہے. اگر کوئی باؤنڈری سیٹ کر لیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ مجھے امپورٹنس نہیں ملی. کسی سے اختلاف کا مطلب ہے کہ اس نے اسے بے عزت کر دیا. کسی کے ساتھ حدود متعین کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے اسے چھوڑ دیا. اس سے جنم لیتا ہے سیویئر ایموشنل ری ایکشن، مسلسل غلط فہمیاں اور رشتوں میں دراڑیں. ہر صحت مند رشتے کی بنیاد ذمہ داری، ایمپتھی اور فلیکسیبلٹی ہے، جبکہ ایگوئسٹک انسان ان تینوں کا دشمن ہے. معافی کیوں مانگوں؟ انہوں نے شروع کیا تھا، میں غلط نہیں ہو سکتا. اور وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جھگڑے سالوں اور مہینوں میں ایموشنل بیریئرز بنا دیتے ہیں. یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ایگو صحت مند بھی ہوتی ہے اور نقصان دہ بھی. مقصد ایگو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کو چینلائز کرنا ہے. اگر ایگو صحت مند ہوگی تو آپ کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس ہوگا، لچک ہوگی، باؤنڈریز ہوں گی، سیلف ریسپیکٹ ہوگی. جبکہ نقصان دہ ایگو آپ کی پرسنالٹی میں خود پسندی، کنٹرول، سیلف ڈاؤٹ اور انفلیکسیبلٹی پیدا کرتی ہے. مائنڈ سائنسز جس کو ایگو اویئرنیس کہتے ہیں، اس کے کچھ ٹولز ہیں. ایموشنل ریگولیشن. ایموشنل ریگولیشن کا مطلب ہے کہ آپ رد عمل دینے سے پہلے رکیں، سانس لیں اور دماغ کو سکون دیں. میٹا کوگنیشن. اپنے خیالات کو ایک گواہ کی طرح دیکھیں، سیکنڈ پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمدردی کو شعوری طور پر کام میں لائیں، خاص طور پہ لڑائی کے وقت. رشتوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایگو دشمن نہیں بلکہ بے شعور ایگو آپ کا دشمن ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جس لمحے آپ ایگو کو ریئیکٹ کرتے ہوئے محسوس کریں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں. بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنی طاقت واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ شعور ایگو کو ختم نہیں کرتا بلکہ وہ دوبارہ آپ کو اپنے وجود کا ماسٹر بناتا ہے. یہیں سے سب کچھ بدل جاتا ہے. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے محبت کرتے ہیں، کیسے شفا پاتے ہیں. اگر اس ویڈیو نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے تو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی مزید سائنس پر مبنی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں.